نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا فرمان عظیم ہے، میں نے تمہیں زیارت قبور سے منع کیا تھا لیکن اب تم قبروں کی زیارت کرو، کیونکہ یہ دنیا میں بے رغبتی کا سبب اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ قبور مسلمین کی زیارت سنت اور مزارت اولیاء کرام و شہداء عظام رحمہم اللہ السلام کی حاضری سعادت بر سعادت اور انہیں ایصال ثواب مندوب یعنی پسندیدہ اور ثواب۔ ولی اللہ کے مزار شریف یا کسی بھی مسلمان کی قبر کی زیارت کو جانا چاہے تو مستحب یہ ہے کہ پہلے اپنے مکان پر غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 1 بار آیت الکرسی اور 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھے، اور اس نماز کا ثواب صاحب قبر کو پہنچائے۔ اللہ پاک اس فوت شدہ بندے کی قبر میں نور پیدا کرے گا اور اس ثواب پہنچانے والے شخص کو بہت زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ مزار شریف یا قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہوئے راستے میں فضول باتوں میں مشغول نہ ہوں، قبر کو بوسہ نہ دیں، نہ قبر پر ہاتھ لگائیں، بلکہ قبر سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو جائیں۔ قبر کو سجدہ تعظیمی کرنا حرام ہے، اور اگر عبادت کی نیت ہو تو کفر ہے۔ قبرستان میں اس عام راستے سے جائے جہاں ماضی میں کبھی بھی مسلمانوں کی قبریں نہ تھیں۔ جو راستہ نیا بنا ہوا ہو اس پر نہ چلے۔ رد المحتار میں ہے، قبرستان میں قبریں پاٹ کر جو نیا راستہ نکالا گیا ہو اس پر چلنا حرام ہے، بلکہ نئے راستے کا صرف گمان یعنی شبہ ہو تب بھی اس پر چلنا ناجائز و گناہ ہے۔ کئی مزارات اولیاء پر دیکھا گیا ہے کہ زائرین کی سہولت کی خاطر مسلمانوں کی قبریں مسمار یعنی توڑ پھوڑ کر کے فرش بنا دیا جاتا ہے۔ ایسے فرش پر لیٹنا، چلنا، کھڑا ہونا، تلاوت و ذکر و اذکار کے لیے بیٹھنا وغیرہ حرام ہے۔ دور ہی سے فاتحہ پڑھ لیجیے۔ زیارت قبر میت کے مواجہہ میں چہرے کے سامنے کھڑے ہو کر ہو، اور اس قبر والے کی پائنتی یعنی قدموں کی طرف سے جائے، یعنی جب بھی قبر پر جائے تو اس کے قدموں کی طرف سے جائے کہ اس کی نگاہ سامنے ہو، سرانے سے نہ آئے کہ اسے سر اٹھا کر دیکھنا پڑے۔ قبرستان میں اس طرح کھڑے ہو کہ قبلے کی طرف پیٹھ اور قبر والوں کے چہروں کی طرف منہ ہو۔ اس کے بعد کہیے السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم لنا سلف ونحن بالاثر۔ ترجمہ: اے قبر والو، تم پر سلام ہو، اللہ پاک ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے، تم ہم سے پہلے آ کر ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں۔ جو قبرستان میں داخل ہو کر یہ کہے اللہم رب الاجساد البالیت والعظام النخرۃ التي خرجت من الدنیا وہی بک مؤمنۃ ادخل علیہا روحا من عندک وسلاما منی، یعنی اے اللہ، اے گل جانے والے جسموں اور بوسیدہ مطلب پرانی ہڈیوں کے رب، جو دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت ہوئے، تو ان پر اپنی رحمت اور میرا سلام پہنچا دے۔ تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک جتنے مومن فوت ہوئے سب اس یعنی دعا پڑھنے والے کے لیے دعائے مغفرت کریں گے۔ شفیع مجرمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جو شخص قبرستان میں داخل ہوا پھر اس نے سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص اور سورۃ التکاثر پڑھی، پھر یہ دعا مانگی، یا اللہ، میں نے جو کچھ قرآن پڑھا اس کا ثواب اس قبرستان کے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو پہنچا، تو وہ تمام مومن قیامت کے روز اس یعنی ایصال ثواب کرنے والے کے سفارشی ہوں گے۔ حدیث پاک میں جو 11 بار سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد پوری سورت پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو پہنچائے تو مردوں کی گنتی کے برابر اس سے یعنی ایصال ثواب کرنے والے کو ثواب ملے گا۔ قبر کے اوپر اگربتی نہ جلائی جائے، اس میں سوء ادب یعنی بے ادبی اور بدفعلی ہے۔ ہاں، اگر حاضرین کو خوشبو پہنچانے کے لیے لگانا چاہیں تو قبر کے پاس خالی جگہ ہو وہاں لگائیں، کہ خوشبو پہنچانا محبوب یعنی پسندیدہ ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم شریف میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، انہوں نے دم مرگ یعنی بوقت وفات
اپنے فرزند سے فرمایا جب میں مر جاؤں تو میرے ساتھ نہ کوئی نوحہ کرنے والی جائے نہ آگ جائے. قبر پر چراغ یا موم بتی وغیرہ نہ رکھے کہ یہ آگ ہے. ہاں رات میں راہ چلنے والوں کے لیے روشنی مقصود ہو تو قبر کی ایک جانب خالی زمین پر موم بتی یا چراغ رکھ سکتے ہیں.